تو یہ جو معاملات چل رہے ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے فیملی میں، ہمارے سارے گھروں میں، تو میں کسی معاملات میں بیچ میں نہیں گھستا ہوں، نہ مجھے ضرورت ہے گھسنے کی، اور نہ مجھے ایسے معاملوں میں آنا چاہیے۔ مگر بار بار جو ہے نا وہ میرا نام لیا جا رہا ہے، مجھے بڑوں کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اپنی بات جو ہے جو بھی ہو، پہلے بھی انہوں نے میرے پر بہت سارے گندے گندے الفاظ بولے تھے، میں نے کہا چلو، پھر اس کے بعد میں نے کوئی بات نہیں کی، میں نے بولا نہیں یار چھوڑو، یہ دھندہ ہی خراب ہے، یہ کاروبار ہی صحیح نہیں ہے۔ تو میں چپ ہو گیا تھا، میں بولا کوئی بات، ویڈیو سنو کیا ہے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا، جو بھی آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ 100% گارنٹی اور صحیح جو بات ہے وہ یہ ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو جو بات کیا ہے اصل میں، اور اس بیٹی کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ پہلے تو آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوا ہے جب بھی نجمہ صاحبہ کیا سلوک کرتی تھی اپنے ساس کے ساتھ، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ آج اس نے ایک الفاظ اور بھی بولا ہے، جو مجھے تو خود ڈر لگتا تھا اکیلی رہنے میں، تو میں کیوں چاہتی جو میرے اماں کی شادی ہو۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اس کا یہ ہے۔ جب اس کے باپ نے سب کو مجبور کیا تھا، بھائیوں کو، سب کو، تو ہم نے ایک مطالبہ رکھا تھا حاجی غلام محمد صاحب سے، ابھی وہ زندہ ہیں، حال حیات ہیں، مرنے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دے۔ بھئی ہمارا بھابھی پہ کوئی حق نہیں ہے، اس کے ماں باپ زندہ بیٹھے ہیں، بھائی ہے، باپ ہے، اگر وہ رضامند ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے، آپ بات سنتے جائیں۔ تو نجمہ جو ہے، یہی نجمہ، اس کا جو بھائی ہے بڑا حاجی خادم صاحب، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ان کی بیگم بھی اس دنیا سے گئی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان کی مغفرت عطا فرمائے، ان کی پریشانیاں مصیبتیں اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرمائے۔ ہم مرحوم کا نام نہیں لیتے ہیں، مگر مجھے آج مجبوراً ایک اچھے الفاظوں میں کہنا پڑ رہا ہے، میں کوئی ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے یہ سسر کی برائی کر رہی تھی، جو سبزی کے پیسے نہیں دیتا تھا تو اس کے یہ ہو گیا، تو اس کا کٹورا منگوائے، تو کتنی اس نے باتیں کی، اور مجھے اس بات پہ غصہ آتا تھا جو میرے بھائی کا نام نہ لیا جائے، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ آج پھر بھی وہی باتوں باتوں میں کہے گی، جو حاجی یاسین کی عزت کے اوپر جب بات آتی ہے تو بہن بھی چپ ہے، ماں بھی چپ ہے۔ مان لیا بھی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ جب حاجی یاسین کی اور اسی ماں کی بیٹی کے اوپر اس کے تو نے یار گنوائے، اس کے ڈی این کروایا، اس پہ اس کا منہ خراب کیا، اس پہ کتنی باتیں کی، ہاں، وہ ماں کا احساس نہیں ہوا، جو وہ بھی ماں کا دل روتا ہوگا۔ جب بھی کوئی سلمیٰ پہ، یا ستارہ پہ، یا فاروق پہ، یا ربینہ پہ، یا ندیم کے پہ کوئی بات کرتا ہے تو ماں ہی ہے نا، اس کا دل تو سب کے لیے دکھتا ہے، اور اس کی سکی اولاد ہے وہ، اور اس بندی کو لحاظ نہیں آیا جو وہ میری ماں کی بیٹی ہے۔ ہاں، چاچا کی بیوی نہ سمجھے، چاچا کی تو ویسے کوئی قدر نہیں ہے، اس ٹائم اس کو کوئی لحاظ نہیں آیا، جو بھئی وہ میری ماں کی بیٹی ہے، اس ماں کی بیٹی ہے، ستارہ کی بہن ہے۔ ہاں، آج پوتیاں پوتے نواسے یاد آ رہے ہیں، تو اس ٹائم آپ کو کوئی بات یاد نہیں آ رہی تھی۔ چاچا کی نہیں بات سنتے، چاچا کے چھوڑو، دفع کرو، گولی مارو، یہ تو بیکار آدمی ہے، برا آدمی ہے، یہ تو لوگوں کے گھر خراب کرتا ہے۔ اچھا جی، بات یہاں تک، یہ اس کے سوال کا یہ جواب آ گیا۔ دوسری بات یہ، جو یہ کہہ رہی تھی مجھے اکیلے بیٹھتے ہوئے ڈر لگتا، میں کیوں چاہتی جو میری ماں کی شادی ہوتی، یہ بھائیوں نے زبردستی کرائی، نہیں۔ ہاں، اس کے باپ نے ہمیں کہا ضرور تھا، ہم نے پھر کہا بھی ٹھیک ہے، ایک بات ہے ہماری بھی، انہوں نے بولا کیا، میں بولا اس کے میں نے کہا تھا، میں نے بولا کیونکہ اس ٹائم میرا سسرال تھا، میری حجت تھی، اس گھر میں آنا جانا تھا، میں نے کہا تھا بھی دیکھو بات ہے دو ٹپی، اس کا بھائی زندہ بیٹھا ہے، اس کا والد صاحب بھی زندہ بیٹھا ہے، تو وہ مان جائیں تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے کیا کیا، اسی نجمہ نے، یہ نجمہ اس کی بیٹی بنی ہوئی تھی، کس کی؟ مامو خادم کی، اور اس کی بیوی کی بیٹی بنی ہوئی تھی، یہ ہمارے ساتھ گئی تھی، میں بھی ساتھ تھا، میں آپ کو حقیقت ہم لوگ ساتھ گئے تھے، یہ دوپٹہ اٹھا کے اس کے قدموں میں اس نے ڈالا، جو میں تمہاری بیٹی ہوں، میرا آخری سوال ہے، یہ میرا کہنا مان لو، اور ان کے گھر میں ابھی بھی وہ تصویر موجود ہے۔ اچھا، ان کے گھر میں وہ تصویر ابھی بھی موجود ہے، اور اس نے قسمیں دلوائی ان کو،
آپ کو وہ ماموں خادم نہیں مان رہے تھے، پھر اس نے قسمیں دلوائیں اس روضہ رسول اللہ کی، جو آپ کو اس کا واسطہ ہے، میں آپ کی بیٹی ہوں، نیاڑی ہوں، تو میرا کہنا یہ مان لیں میرے ابو کی شادی ہونے دیں۔ پھر اس بیستی نے یہ کہا جو بھی چلو میرا دل تو نہیں مانتا ہے، تو میں ایسے کرتا ہوں، ابو کو بھیجتا ہوں، تو آپ میرے گھر پہ آ گئی ہیں چل کے، اور اتنے واسطے اور قسمیں دے رہی ہیں، اور دوپٹہ اٹھا کے نیچے میرے قدموں میں رکھ رہی ہیں۔ یہ بات اس سے پوچھو جو وہ روضہ رسول اللہ کی قسم اٹھا کے کہے جو یہ بات آپ نے کی تھی یا نہیں کی تھی، اور ان سے جا کے دوپٹہ رکھ کے منوایا تھا یا نہیں منوایا تھا۔ میں نے کوئی بات نہیں کی تھی، میں بھی ساتھ گیا تھا، یہ نہیں بولو جو میں ساتھ نہیں گیا تھا، میں صرف اس لیے گواہی کے لیے گیا تھا جو کیا وہ لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے، میں ساتھ تھا۔ یہ وہاں پہ یہ بات منوا کر آئی جو میں بیٹی ہوں۔ ہمارے ہاں بیٹیوں کی قدر ہوتی ہے، نیانیوں کی قدر ہوتی ہے، جو کسی کے گھر پہ چلا جائے تو قتل معاف کروا کے آ جاتے ہیں، تو یہ بات یہ وہاں پہ ایسی ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ جو حاجی اکبر اسلام آباد والا میرا چاچو اور چاچو انور میرے جائیداد کے دشمن ہیں، اور میرے گھر کو خراب کرنے والے یہ ہیں، عیاشی یہ کراتے تھے۔ پہلی جب اس کی ٹرالی بکی تھی میں اپنے بچوں کو لے کے کراچی پہنچ چکا تھا، اس سے بہت پہلے پہنچ چکا تھا۔ ہم لوگ وہاں مزدوری کر رہے تھے، میں کام کرتا تھا، میری بیگم کام کرتی تھی، میرے بچے بھی کام کرتے تھے، تو ہم نے کیا ہے ان کی جائیداد بکوائی بھی، جہاں ہم یہ قسم اٹھا کے بولے جو اسی ٹائم یہ سارے بچوں کو لے کے ہمارے گھر آ گئی تھی، جب کہ ہم یہاں موجود ہی نہیں تھے۔ ہاں ہم موجود ہوتے، ہم کوئی اس میں سے چلو اس نے گاڑی بیچی تھی، ہم کوئی سوٹ لیتے، کوئی کپڑے لیتے، کوئی بچوں کی چیزیں لیتے، تو ہمارا قصور تھا اس میں۔ ہاں اس کو بولو ایک ہی بیٹا ہے تمہارا، اٹھاؤ قسم، یہ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ باقی جو معاملات ہیں جس کے لیے گیا تھا وہ بات میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیا تھا کیا نہیں تھا مجھے نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ جب اس نے گاڑی بیچی تھی تو یہ سارے کچھ چھوڑ کے ادھر میرے گھر آ گئی تھی، اور ہم لوگ کراچی رہ رہے تھے، کیا میں ساتھ رہ رہا تھا اس کے اور فاروق کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جو بھی ہم اسے کہتے بھی یہ کام کرو، اور ہماری نظر اس کی جائیداد پہ، ہم تو خود مزدوری کرنے پہ لگے ہوئے تھے، ہم اس کی جائیداد کیا کرتے لے کے، ہم تو اپنی جائیدادیں بیچ رہے تھے۔ ہاں تو ہمارے پاس کہاں اتنا فرصت تھی جو اب ہم اس کی جائیداد لیتے یا اس کو خراب کرتے، نہیں، کوئی کسی کو خراب نہیں کرتا ہے، آج کل کا دور ہے، آج کا ہاں جو بھی کسی کو کوئی خراب کر جائے، چھوٹے بچے کو اگر اس کی عادت خراب کرے گا تو چھوٹا بچہ خراب ہو جاتا ہے، نہیں، جو جس کے نصیب میں ہوتی ہے۔ ہماری والدہ ہمیں بہت کچھ دے کر گئی تھی، ہمارے نصیب میں نہیں ہے، ہم ابھی بولیں جو مجھے فلانے نے خراب کیا تھا، اس نے خراب کیا تھا، نہیں، کوئی کسی کو خراب نہیں کرتا ہے، وہ میرا نصیب تھا جو بھی ہوا۔ اور میں نے جتنی بھی جائیداد ختم کی ہے اولاد کے اوپر خرچ کی ہے، یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ گھر بنوایا 1 بیگھہ دیا، ویزا 2 دفعہ لیا 1 بیگھہ دیا، پھر آخر میں 1 قلعہ انہوں نے لے لیا۔ ہاں تو میں نے بچوں کے لیے کیا ہے، مگر میرے نصیب میں نہیں تھا، کوئی بات نہیں، بس یہی میری عرض تھی اور یہی میری بات تھی جو الزام مجھ پہ لگایا گیا تھا، میں اس کی صفائی دینے آیا تھا۔ صفائی تو خدا کو دینی چاہیے، بیٹی پہ تو کوئی صفائی نہ دے سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی انصاف یہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انصاف انتفاع بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف جو ہے نا باتوں کے ساتھ بات کو ملانی پڑتی ہے، اور اس باتوں میں ذرا بھی جھوٹ ہو روز قیامت اس کا ہاتھ ہو میرا گریبان ہوگا۔ اور بلکہ میرے جتنے بھی چاہنے والے، میری یوٹیوب فیملی ہے، میری بیٹیاں ہیں، بھتیجی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آباد اور شاد رکھے، تو ایز اے مسلمان جو بھی روز قیامت میرا گریبان پکڑ سکتی ہے۔ میں نے کوئی بات ایسی غلط نہیں کی ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی جھوٹ بولا ہے جو ہم پہ الزام لگا رہا ہے جو میرے ان چاچوں نے ان کو گھر خراب کیا، نہیں، اس میں جب میں تھا ہی نہیں بھائی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں اپنے بچوں کو لے کے کراچی چلا گیا تھا، مزدوری کر رہے تھے ہم لوگ۔ ہاں تو ہم جو لوگ یہاں موجود ہی نہیں تھے، کہ ٹیلی فون پہ ہم اس کو جائیداد بکوا رہے تھے، بیلنس لے رہے تھے اس سے۔ یہ اتنا جھوٹ نہیں بولو، جتنا وہ جھوٹ بولو جو تمہارے قابل برداشت ہو، اور سمپتی بھی حاصل مت کرو، رونا دھونا یہ سب دکھانا۔ رونا تو مجھے بھی آتا ہے جب تم میرے بھائی کی گلا کرتی ہو، جب میرے پہ کوئی بات کرتی ہو، ہمیں بھی رونا آتا ہے، ہمارا رونا کیا، ہمارا جگر پھٹ جاتا ہے جب ہمارے بھائی کا نام آتا ہے، تو ہم نے اتنی اس کی نمک کھائی ہے، اتنے اس کے احسان ہیں ہم پہ، اس کے احسانوں کی وجہ سے ہمیں رونا آتا ہے۔ یہ سمپتی نہیں لو جو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ باقی میری یوٹیوب فیملی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد اور شاد رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، صحت والی زندگی دے، پریشانیوں سے بچائے، اور
ایسے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ مان میں رکھے، جو تہمت نہیں لگاؤ، جو بھی ہوا تمہارے اپنے وجہ سے ہوا، جو بھی ہوئی تمہارے سارے اپنے کیے کرائے ہیں، اور ساری سکیمیں کے ساتھ ہوا۔ اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے سب سکیم کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اور بہن کو ڈانٹنے کب آئیے؟ 6 دن کے بعد، جب کہ پبلک نے اتنی ٹرول کی، اس کے والد کی، اس کی، تو آج اس کو یاد آئی ہے، اس دن تو نہیں آئی۔ بابر دل بھر کوئی ویڈیو ڈالتا ہے، میں بھی ڈالتا ہوں چاہے، ہاں کہتی ہے میں کسی کی نہیں، میری ویڈیو تو کبھی کبھی آتی ہے نا، تو اسی تازہ ریئیکشن آ جاتا ہے کہ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد، شام نہیں ہوتی ہے، وہ شام نہیں گزرتی ہے تو ویڈیو آ جاتی ہے۔ تو 6 دن ہو گئے یہ بات کو چلے ہوئے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے بھائی جھوٹ نہیں بولو۔ اور باقی رہی بات جو فون نہیں اٹھاتی ہے، آپ 10 دفعہ تو نہیں، میں 10 بتا زیادہ ہیں، 4 دفعہ تو خانپور ڈیلی جاتی ہیں، ہاں کون سا آپ کا اتنا دور تھی جو آپ بات نہیں کر سکتی تھی؟ ٹیلی فون نہیں اٹھایا نا۔ جس دن آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا 7 بجے اس نے فون اٹھا لیا تھا، ابھی آپ کا فون بھی نہیں اٹھاتی ہے، توبہ نوز باللہ۔ نہیں، جھوٹ بولو، اتنا بولو جو قابل برداشت ہو، اور جو دیکھنے والے سننے والے ان کو بھی پتہ چلے بھی ہاں یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ جھوٹ نہیں بولو، جو بات ہے خدا کو حاضر ناظر رکھ کے کرو، جو بھی کرنی ہے، جو بھی ہم پہ الزام لگانے، جو بھی آپ نے کرنا کرو، ہم نہیں روکتے ہیں آپ کو، کیوں جو آپ کی بیٹیاں ہیں، میرے بیٹے ہیں، آپ کو تکلیف ہوگی مجھے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اتنی بات میں باپ سمجھ کے نہیں، چاچا سمجھ کے بھی نہیں، ایک ہمدرد سمجھ کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو آپ وہ باتیں کریں جو آپ کے آگے بچیاں ہیں، ہاں جو لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں ہمارے خاندان کی دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیا سوچیں گے اور کیا کہیں گے؟ اتنا نہیں، ایسا نہیں گرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، رزق دینے والا میری اللہ کی ذات ہے۔ میرا چینل 150 200 300 بڑے سے بڑا 1000 چل جاتا ہے، میں کبھی بھی نہیں رویا، اور میری یوٹیوب فیملی گواہ ہے، میں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ لائک کریں شیئر کریں جیسا سبسکرائب جیسے ہوتا ہے، میں نے یہ نہیں بولا۔ ابھی 4 دن ہوئے میں یہ بول رہا ہوں، جو میرے سبسکرائبر نیچے گر رہے ہیں، میں نے بولا مہربانی کریں، یہ 4-5 دن ہوئے میں نے بولا ہے، یہ نہیں میں دودھ کا دھلا نہیں، پہلے بھی بول چکا ہوں گا شاید، تو لہٰذا مہربانی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ دائرے میں رہ کے بات کریں، اور اسی چیز کو نظر رکھ لیں جو ہم بچیوں والی ہیں، اللہ تعالیٰ میری بچیوں کے نصیب اچھے کرے اور ان کے گھر بستے رہیں۔ تو اس طریقے سے گھر نہیں بسائے جاتے ہیں جیسے آپ گڑ گڑا کے رو کے سمپتیاں حاصل کر کے، نہیں، یہ نہیں، غلط ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی دعا کے ساتھ ہی میری بہن بیٹیاں بھتیجیوں کو اللہ تعالیٰ آباد اور شاد رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ کل ملیں گے ایک دعا کے ساتھ جو میری بیٹیوں کے لیے، میری بھتیجیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، چاہے وہ میری سرسری کار والی ہوں، نمستے والی ہوں، سب کے لیے دعا ہوتی ہے۔ تو کل پھر ملیں گے ایک دعا کے ساتھ۔ اللہ حافظ، آمین ثم آمین۔ ہماری یہ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور میں نے کوئی غلط کہا ہو اللہ تعالیٰ مجھے معافی دے، اور میں نے بولا کچھ ایسا غلط نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے عادت ہے غلط بولنے کی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، صحت والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں مصیبتیں دور فرمائے، اور جن گھروں میں بیماری ہے، تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ وہ مصیبتیں دور فرمائے، جن گھروں میں اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد جیسی خوشی نصیب فرمائے، اور جن گھروں میں میری بیٹیاں سرسری کار والی ہوں، نوستے والی ہوں، اور جتنی میری بیٹیاں بہنیں بھتیجی ہیں جن کے گھروں میں تعلیم کا، بچوں کا جا کے رشتوں کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے فرمائے، اور ہماری جو دعا ہے یا باری تعالیٰ قبول اور مقبول فرمائے، اور ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ اور جن کے ماں باپ یا بڑے بہن بھائی اس دنیا سے گئے ہیں، جیسے کہ میرے ماں باپ، میرے بھائی بھتیجے بہنیں یہاں سے گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت عطا فرمائے اور انہیں جنت البقیع عطا فرمائے۔ اور ہماری جو نیک خواہشیں ہیں اللہ تعالیٰ جتنی بھی میری یوٹیوب فیملی ہے سب کی نیک خواہشیں پوری کرے، مشکلیں آسان فرمائے، پریشانیاں ختم کرے، اور مصیبتوں سے ہمیں دور رکھے۔ تو جی آتے ہیں جی ویڈیو کی طرف۔ یہ دن کا ٹائم ہے، میں رات کو ویڈیو بناتا ہوں، کچھ جو کمنٹس آئے ہوئے تھے اور ان کو میں نے لائک شیئر کر دیا، باقی جو بچ جائیں گے وہ پھر میں کل کروں گا، کیونکہ میں یہاں نہیں ہوں گھر پہ، تو میں یہاں ویڈیو بنا کے پھر جو ہے نا چلا جاؤں گا، جتنا بھی میرے سے ہو سکا بچوں کی بھی تھوڑی بہت دکھائی ہے،
موسیٰ صاحب کی ہے، میر صاحب کی بھی ہے، اور باقی جو ہے میری اپنی باتیں اور کمنٹس بہت اچھے آئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب بہن بیٹیوں کو، سرسری کار والیوں کو، نوستے والیوں کو، سب کو آباد اور شاد رکھے۔ جنہوں نے بولا اچھا بلاگ ہے، نائس بلاگ بولا، ان کا بہت بہت شکریہ بیٹیوں کا، اور میری سرسری کار والی بیٹیوں کو بھی کمنٹس آئے ہوئے تھے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں بھی آج ایک بات ویڈیو میں رکھ کے جاؤں گا، چھوٹی سی بات ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے، میں ریئیکشن کی طرف نہیں آتا ہوں، مگر میرے کو نہ بار بار خراب کیا جاتا ہے، بلکہ میرے گھر کو، میرے کو، تو آج مجھے بڑا افسوس ہوا ہے یہ بات سن کے، جب یہ بات بالکل سراسر جھوٹی ہے، جو ابھی بات میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج کمنٹس بھی ایک بیٹی کا آیا ہوا تھا، جو میری وہ بھابھی صاحبہ کے اوپر جو بات ہوئی تھی، تو اس بیٹی کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سوال تو انہوں نے دیکھا جی، ہمارے گھر سے سوال پیدا ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کا حق بنتا ہے پوچھنے کا، آپ کا رائٹ ہے پوچھنے کا، جو آخر کیا وجہ کیا ہے۔ اچھا، میں ریئیکشن نہیں دیتا ہوں، میرا ریئیکشن والا چینل ہی نہیں ہے، میرا دعاؤں کا چینل ہے، جو میری بیٹیاں میرے لیے دعا کرتی ہیں، میرے لیے، میرے صحت کے لیے، میرے بچوں کا خیال کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں، تو میں اس چیز پہ خوش ہوں، بس مجھے یہی چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اور یہ جو ریئیکشن دینا، یا کسی کے اوپر گالی گلوچ، تہمت لگانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایسا ہے، جو بھی کوئی کسی پہ بات کرتا ہے تو پھر جو ہے نا کوئی اگلا بندہ بھی کرتا ہے، مگر آج میرے اس پہ آئی تو اچھا جی، تھوڑی سی بات رہ گئی تھی، میں جلدی میں تھا، تو وہ یہ تھی، جو بھی ہماری عمر کے لوگ جب اس ٹائم پہ بڑوں کا بھرم ہوتا تھا، بات کا بھرم ہوتا تھا، ہم لوگ بات کا بھرم رکھتے تھے۔ اب جو یہ گندے گندے الزام لگائے جا رہے ہیں، مجبوری، یا کس نے مجبور کیا، کچھ کیا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس ٹائم بھی باجی نے اپنے ماں باپ کی لاج رکھی اور بہن بھائیوں کی لاج رکھی اور یہ شادی کی، تو کوئی مجبوری نہیں تھی باجی کو، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے الزام لگانے سے تھوڑا گریز کریں۔ تو یہ بہن بھائیوں کی رضامندی سے ہوا، اور خاص طور پہ جب ایک بیٹی کسی کے گھر پہ چلی جائے تو اس کا بھرم رکھا جاتا ہے، عزت رکھی جاتی ہے، اور یہ نجمہ صاحبہ کو میں کہہ رہا ہوں، جب یہ سامنے آ کے یہ بات بولے جو یہ جھوٹ ہے، یہ بالکل سچ تھی۔